السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان، یا کہہ لیجیے آج کا جو یہ اینڈرائڈ موبائل ہے اس کے فائدے اور نقصان۔ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جو نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے، آج کی نئی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس میں سبھی لوگ گرفتار ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے ماں باپ سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے وہ اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کریں، درست رہنمائی کریں۔ جہاں تک فائدے کا تعلق ہے تو موبائل کے فائدے ہیں، اور بہت سارے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ اگر انسان اس موبائل کا صحیح استعمال کرے، درست استعمال کرے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ یوٹیوب سے علماء کی تقریریں سن سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سن سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اس کو ایڈریس صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کون سی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کن علماء کی کرنی ہے، یہ رہنمائی تو اس سے لینی پڑے گی۔ لیکن وہ اگر اس موبائل کا صحیح استعمال کرے تو لاکھوں کی کتابیں، ہزاروں کتابیں، 5000 10,000 کتابیں جن کو خریدنے کے لیے اس کو موٹی رقم چاہیے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور کر رہے ہیں علماء۔ الحمدللہ علماء اس موبائل سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس اینڈرائڈ موبائل سے، کہ 500 روپے کی کتاب، 1000 روپے کی کتاب، ہزار روپے کی کتابیں، دو موٹی کتابیں اپنے موبائل سے ڈاؤن لوڈ کی اور موبائل ہی میں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو لاکھوں روپے کی کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ ہو گئیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس کا صحیح استعمال ہو، درست استعمال ہو، تو اس سے بہت سارے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص سوشل میڈیا پر ہے، اس کو وہ کوئی مسئلہ درپیش آیا، پاس میں اس کے کوئی عالم دین نہیں ہے، تو اس نے واٹس ایپ سے کسی عالم سے رابطہ کر لیا، کسی گروپ میں وہ جڑا ہوا ہے، وہاں اپنا مسئلہ ڈال دیا، وہاں پر کوئی عالم دین ہے، اس نے اس کو بتا دیا، یا اس نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، اس کی لسٹ میں علماء ہیں، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ تو اگر صحیح استعمال انسان کرنا چاہے تو اس کا صحیح اور درست استعمال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے فائدوں کے بجائے اس کا نقصان ہماری نئی نسل کو زیادہ ہو رہا ہے۔
فائدے ہیں اس کے، لیکن فائدوں کے بجائے نئی نسل اس کے نقصانات میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہے۔ لہٰذا آئیے دیکھیں کہ اس کے نقصان کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا نقصان وقت کی بے انتہا بربادی۔ وقت یعنی اس طریقے سے ضائع اور برباد کر رہا ہے ہمارا نوجوان، اس سوشل میڈیا پر اس طریقے سے ضائع و برباد کر رہا ہے کہ وقت کی اس کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں، جبکہ وقت اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، وقت اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ دولت چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ مال و دولت کم ہو جائے، مال و دولت ختم ہو جائے، دوبارہ انسان کما سکتا ہے۔ گھر بار اس کا اگر ختم ہو جائے وہ دوبارہ سے گھر کو تعمیر کر سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت وقت کو لا کر آپ کو واپس نہیں دے سکتی۔ جو وقت گزر گیا کوئی نہیں لا کر دے سکتا کہ آپ کے 3 سال، آپ کی زندگی کے 5 سال یا آپ کی زندگی کے 10 سال جو آپ نے ضائع اور برباد کر دیے تھے فضول چیزوں میں، یہ لیجئے یہ وقت آپ کو ہم نے واپس لا کر دے دیا، اب اس کا صحیح استعمال کر لیجئے۔ کوئی نہیں لا کر دے سکتا۔ وقت اتنی بڑی نعمت ہے، وقت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے تو انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اگر اس کا درست استعمال کیا جائے وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں اس کو لگا سکتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اگر اس کا درست استعمال وہ کرے تو قوموں کا معمار وہ بن سکتا ہے، قوموں کو فائدہ وہ پہنچا سکتا ہے، اپنی قوم کے لیے فائدہ مند کام کر سکتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت انسان سوشل میڈیا پر ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ بھائی اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وقت کو محدود کیجئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ چلا لیا، آدھا گھنٹہ چلا لیا، 2 گھنٹے چلا لیے، 1.5 گھنٹہ چلا لیا، 24 گھنٹے میں کافی ہے۔ یا آن لائن ہوئے تو کوئی بات نہیں، 10 منٹ دیکھا، 5 منٹ دیکھا، بند کر دیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ نوجوان اس سوشل میڈیا پر جاتا ہے اور 3 گھنٹے 5 گھنٹے ایک بیٹھک میں ضائع و برباد کر دیتا ہے، ایک بیٹھک میں اتنا وقت ضائع و برباد کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، یا اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک چیز ہے صحت مندی، جو اللہ نے صحت دی ہے۔ ایک تو یہ نعمت ہے کہ جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اپنی اس صحت کا درست استعمال نہیں کرتا، اپنی اس صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی اس صحت کو اللہ کی طاعت کے کاموں میں نہیں لگاتا، اپنی نیکیوں کے رجسٹر کو بھرنے میں ان صحت کو نہیں لگاتا، اور جب صحت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر یہ پلان کرتا ہے کہ اب میں حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، اب میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں، کاش اب میرے پاس صحت و تندرستی ہو تو میں 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پہنچ کر پڑھوں، کاش میرے پاس صحت و تندرستی ہو تو میں زمین پر اپنا سر رکھ کر سجدہ کروں، لیکن اب اس کی صحت جواب دے چکی، اب یہ بوڑھا ہو چکا، اب اس کو مسجد تک جانے میں بھی پریشانی آتی ہے، یا مسجد تک پہنچتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ جب صحت تھی، جب جوانی تھی، تب اس نے فضولیات میں اپنی جوانی کو لگایا، ادھر ادھر اٹھنے بیٹھنے میں، گپ شپ چیزوں میں، فلمیں دیکھنے میں، مووی دیکھنے میں، موبائل میں اپنی جوانی کو برباد کرنے میں اس نے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو لگا دیا،
اور اب جب صحت چلی گئی تو اب اس کو افسوس ہے کہ کاش وہ صحت میری واپس آ جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نعمت تو جس کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں یا غفلت میں رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصحہ، صحت۔ اور دوسری نعمت ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو نعمت شمار کر رہے ہیں، یہ نعمت ہے بہت عظیم۔ فرمایا دوسری نعمت الفراغ، انسان کے پاس جو وقت ہے، فراغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس وقت ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صحت و تندرستی ہے، صحت و تندرستی اس کے پاس ہے لیکن وقت نہیں ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت تو اس کے پاس اب بہت ہے، وقت بہت ہے لیکن صحت و تندرستی نہیں ہے۔ وقت اب بہت ہے، پہلے کیا تھا؟ صحت و تندرستی تھی لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا، ادھر ادھر بھاگا دوڑی، کاروبار، ملازمت، یہاں وہاں آنا جانا، مصروفیات اس کے پاس بہت تھی۔ اب اس کا یہ پڑاؤ ختم ہو گیا، اب اس کی صحت ختم ہو گئی، وقت بہت ہے، وقت اس کے پاس اب بہت ہے لیکن اب صحت نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، صحت بھی ہو اور وقت بھی ہو، اس کے پاس فرصت کے لمحات ہوں، اس کے باوجود وہ اللہ کی طاعت کے کام نہ کرے، اس کے باوجود وہ جنت کو کمانے والے اعمال نہ کرے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، اس کے باوجود وہ اچھے اعمال نہ کر سکے، تو یہ کیا ہے؟ مغبون۔ یہ ہے اصل خسارے میں، یہ ہے اصل گھاٹے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری نعمت جس کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقت۔ اس وقت کو ہمارا نوجوان، اس وقت کو ہماری نئی عمر کے یہ بچے ضائع و برباد کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، اللہ کی پناہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے سوشل میڈیا پر یہ اپنا ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ اور کن چیزوں میں؟ بے وجہ کی چیزوں میں، فالتو چیزوں میں، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آیا، آن لائن ہوا، پہلے اس کا ارادہ ہے کہ چلو بس ویسے ہی جاؤں گا، 5-10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں گیا تو اس طریقے سے پھنسا سوشل میڈیا پر کہ ایک پوسٹ دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر آگے اس کو اسکرول کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوسری پوسٹ دیکھتا ہے، اس پہ تبصرہ کرے گا، وہاں پر کمنٹ کرے گا، وہاں پر اپنی رائے دے گا، پھر تیسری پڑھے گا، پھر چوتھی پڑھے گا، پھر 5ویں پڑھے گا، چلتا جائے گا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اس کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یوں ہی ضائع و برباد ہو گئے، ایک بیٹھک میں 2-2.5 گھنٹے اس کے برباد ہو گئے۔ اور یہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ آن لائن آتا ہے، ہر مرتبہ اتنا ہی وقت ضائع و برباد کرتا ہے۔ کل ملا کر 24 گھنٹے میں یہ 12-13 گھنٹے ضائع و برباد کر رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ آنکھوں پر کالے گھیرے پڑ گئے، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ گئے، ماں باپ پریشان ہیں، گھر کے بڑے بوڑھے پریشان ہیں۔ مولوی صاحب ہمارے بچے کو کیا ہوا، ہمارے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے اپنی وہ شکل بنا رکھی ہے جیسے فیس بک کا لوگو ہوتا ہے نا، یہ اس نے اپنی شیپ بنا رکھی ہے، ایک دم یوں ہی رہتا ہے ہر وقت۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بوڑھے پریشان ہیں کہ بھائی اس موبائل میں ہے کیا؟ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، ہمارے زمانے میں وہ کال والا سسٹم ہوتا تھا، 3 روپے دیے، کال پہ جلدی جلدی بات کی، ختم۔ اس کے بعد پھر وہ چھوٹا بیچارہ شریف موبائل چلا، شریف نوکیا کا وہ تھا، اس سے مطلب بھر کی بات کی، ختم۔ اب ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑے بوڑھوں کو یہ کیا معلوم کہ یہ جو وبال آیا ہے، یہ اینڈرائڈ موبائل، یہ اپنے ساتھ کس قدر فتنے لے کر آیا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو ہو کیا گیا، ہر وقت بس موبائل میں لگا رہتا ہے، ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، موبائل ہی پر ناشتہ کر رہا ہے، موبائل ہی پر نہا رہا ہے، موبائل ہی پر سو رہا ہے، اسی کو اوڑھنا بچھونا اس نے بنا رکھا ہے، اسی کو اوڑھنا بچھونا اس نے بنا رکھا ہے۔ اب یہ کر رہا ہوں، اب یہ کر رہا ہوں، ہر چیز کا اپڈیٹ دے رہا ہے۔ اور فضول کی چیزوں میں،
جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. بھائی تجھے کیا لینا دینا دنیا, کوئی اپنی کوئی پوسٹ ڈالا, کوئی پوسٹ ڈالا, ہر ایک کی پوسٹ پڑھ رہا ہے, تبصرے کر رہا ہے, کیا لینا دینا اس سے تیرا کیا مطلب؟ فلاں وہاں گھومنے گیا ہوا ہے تو اس کی پوسٹ پڑھ رہا ہے, پھر وہاں تبصرہ کر رہا ہے, پھر وہاں گیا ہوا ہے اس کی پوسٹ پڑھ رہا ہے, ترکی میں کیا ہو رہا ہے, ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی تجھے کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے, یعنی اچھے مسلمان کی خوبی میں سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, فضول بیکار چیزوں کو جس سے مطلب ہی نہیں, وہاں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے. میرے نوجوانوں عزیزوں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے, اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے, کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ یہ وقت, یہ عمر, یہ زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے, اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ اپنی نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا, اور اس عظیم نعمت کے تعلق سے تو ضرور ہی سوال کرے گا. اتنی بڑی نعمت دے کر اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ آپ اپنے بچے کو 10 روپیہ دیتے ہیں, 20 روپیہ دیتے ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ان پیسوں کا کیا کیا؟ آپ 50 روپیہ دے کر بھیجتے ہیں, آپ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے کے چپس خرید لیے, اتنے کی ٹوفی خرید لی, باقی پیسے کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت دے دی, 50 سال کی زندگی دے دی, 60 سال کی زندگی دے دی, اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ سوال کرے گا. ترمذی شریف کی حدیث, عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابن انسان کے قدم, ابن آدم کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. کس کے سامنے سے؟ اللہ کے سامنے سے. تصور کیجئے کیا حال ہوگا, اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. آج دنیاوی عہدیدار, دنیاوی وردی پہنے ہوا, جس کو دنیاوی عہدہ ملا ہوا ہے, اس کے ڈر کی وجہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. وردی میں ہے اور کہہ دے کہ رکے رہو, تمہاری تفتیش پوری ہو جائے, کاغذات چیک کرواؤ, جب تک کہہ نہ دے جانے کے لیے نہیں جا سکتے. وہ اللہ سوچو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, قدموں کے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. عن عمرہ فیما افناہ. ایک اللہ سوال کرے گا عمر کے بارے میں, میرے بندے میں نے تمہیں زندگی دی تھی 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, اس زندگی کا کیا ہوا؟ اس زندگی کو کس چیز میں فنا کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے میں نے تمہیں جوانی دی تھی, جوانی کو کس چیز میں لگایا؟ اب ذرا سوچیں کہ جب عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو جوانی بھی اس میں آ گئی نا, لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اللہ کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جوانی کا مرحلہ انتہائی اہم مرحلہ ہے. جوانی میں گناہوں کی طرف جانے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. جوانی میں گناہوں میں ملوث ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں. گناہ دروازہ کھولے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. گناہوں میں ملوث ہونے کے جوان کے چانس زیادہ رہتے ہیں. جب جوانی ختم ہو گئی, ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا, انسان بوڑھا ہو گیا,
تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہونے کے اتنے چانس نہیں رہتے۔ تو جوانی کا مرحلہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ کو ایسا جوان بہت زیادہ محبوب ہے جو جوانی کے مرحلے میں بھی اپنے دامن کو گناہوں میں آلودہ نہ ہونے دے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر زندگی گزارے، نمازی بن کر زندگی گزارے، مسجدوں سے لو لگائے، مسجدوں میں آنے جانے میں اس کی جوانی گزرے۔ اللہ کو ایسا نوجوان بڑا محبوب ہے کہ اس کے پاس جوانی ہے، اس کے پاس جذبات ہے، گناہوں میں ملوث کے تمام مراحل اس کے پاس موجود ہیں، یہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ گناہ میں نہیں مبتلا ہو رہا بلکہ اس کا تعلق مجھ سے مضبوط ہے۔ اللہ کو ایسا نوجوان بہت پسند ہے۔ لہذا وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور دو سوال مال کے تعلق سے، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایک تو کہاں سے کمایا اس کا خیال رکھنا ہے، اور کہاں خرچ کیا۔ ایسا نہیں کہ کمائیں تو ہم حلال جگہ سے، اور خرچ کرنے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہیں خرچ کر دیں، جہاں چاہیں خرچ کر دیں، نہیں۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی کہ کہاں سے کمایا اور خرچ کن چیزوں میں کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم تمہارے پاس تھا، جو چیزیں تمہاری معلومات میں تھیں، ان پر عمل کیا یا نہیں۔ اس تعلق سے بھی ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ ہم سے تھوڑی سوال ہوگا، مولانا صاحب سے سوال ہوگا۔ کیا کہہ دیتے ہیں ہمارے نوجوان؟ بھئی ہم تو ان پڑھ ہیں، مولانا صاحب سے سوال ہوگا، ہم کیا جانے، ہم تو ان پڑھ ہیں۔ ارے ان پڑھ، باقی تمام تجربے ہیں، باقی ساری معلومات ہے۔ کپڑا کون سا خریدنا ہے فنکشن کے لیے، عید کے لیے کپڑا کون سا خریدنا ہے، شادی بیاہ میں شرکت کے لیے کون سا کپڑا خریدنا ہے، چاول مارکیٹ سے کیسے خریدنے چاہیے، راشن کیسا خریدنا چاہیے، شہد کیسے خریدنا چاہیے، آنکھ میں لگا کر دیکھنا، مکھی ڈال کر دیکھنا، کاغذ پہ جلا کر دیکھنا، سارا علم موجود ہے۔ اور بات آتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی، ہم تو ان پڑھ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، صرف علماء سے سوال نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے ڈگری ملی ہے بس اس سے سوال ہوگا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی چیزیں تمہاری معلومات میں تھیں اس پر عمل کیا یا نہیں۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، کیا مسلمان کو شریعت کی موٹی موٹی چیزیں نہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں میں تعلیم کی طرف اس قدر رجحان پایا جاتا ہے، مذہبی تعلیم کی طرف، کہ انہیں اپنے مذہب کی تمام موٹی موٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ کسے نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے، کسے نہیں معلوم کہ شرک حرام ہے، کسے ناقابل معافی جرم ہے، کسے نہیں معلوم کہ سود حرام ہے، کسے نہیں معلوم کہ غیبت حرام ہے، کسے نہیں معلوم کہ زنا حرام ہے، کسے نہیں معلوم کہ نشہ حرام ہے۔ اسلام کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں الحمدللہ سب کو معلوم ہوتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ عمل کیا یا نہیں۔ تو پہلا جو نقصان ہے سوشل میڈیا کا وہ کیا ہے؟ وقت کی بربادی۔ تو میرے بھائیوں سوشل میڈیا ٹھیک ہے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وقت کو محدود کیجئے۔ ایسا نہیں ہو کہ اپنا پورا وقت اسی پر لگا دیں، ایک مختصر وقت، ایک محدود وقت لگائیے اس پر، بس مطلب بھر کے لیے جائیے، مطلب بھر اور آ جائیے وہاں سے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھائی بہنوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں ہے، سارے کام بس سوشل میڈیا پر کر رہا ہے۔ ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کر رہا ہے۔ گھر میں بوڑھا باپ موجود ہے، گھر میں بوڑھی ماں موجود ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہیپی مدر ڈے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ موبائل کو چھوڑے اور اپنی ماں کے لیے بازار سے دوا لا دے، اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دے۔ سمجھ رہا بڑھاپے میں تو ایسے ہی کھانستے ہیں؟ نہیں، تمہاری ماں، تمہارے بوڑھے باپ تمہارے وقت کے محتاج ہیں۔ اگر ان کے پاس بیٹھو، اگر ان سے محبت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، ان کی آدھی سے زیادہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس کے پاس اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بوڑھے باپ کے کمزور ہاتھ پکڑ کر ان سے پیار سے میٹھے انداز میں بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور موبائل پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ ہیپی فادر ڈے، ہیپی مدر ڈے سارے ڈیز منا رہا ہے، وہاں ہمدردی جھاڑ رہا ہے۔ دوسروں کے لیے وقت ہے،
فلاں جگہ کون بیمار ہو گیا اس کو دعائیں دے رہا ہے، وہ بیمار اس کے سر میں درد ہے اس نے پوسٹ ڈالی ہے اس کو دعائیں دے رہا ہے۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو ماں باپ سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، خالہ کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے، چچاؤں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا نے یہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو محدود کیجئے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور جب سے یہ موبائل آیا، عملوں میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا، ریاکاری۔ پہلے کیا تھا کہ انسان عمل کرتا تھا تو اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ کے واسطے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر ریاکاری کا کہیں اس کے دماغ میں کچھ آتا بھی تھا تو اس حد تک کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ چلو اسے پتہ چل گیا۔ لیکن سوشل میڈیا نے اب ریاکاری اس قدر آسان کر دی ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ریاکاری اس قدر آ گئی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو سوشل میڈیا پر ظاہر کر رہا ہے، انسان اپنی نیکیوں کو سوشل میڈیا پر لگا رہا ہے۔ جی ہاں، اب نماز میں نے یہ روزہ رکھا ہے، میں نے شعبان کے روزے رکھے ہیں، میں نے اب محرم کے روزے رکھے ہیں، حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر بھی اپنی عبادتوں کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے۔ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے سوشل میڈیا پر ریاکاری کرنے سے کیا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا؟ کیا وہ عبادتیں ضائع و برباد نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی پرسنل ذاتی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں شیئر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے عبادت کا، عبادتوں میں تو ریاکاری نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کے پاس ہے، طواف کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ریاکاری کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ کر اپلوڈ کر رہے ہیں، بلکہ جھوٹے فوٹو، یوں کر کے ہاتھ یوں کر کے، ایک بندے کو دیکھ لیجئے فوٹو کھینچیے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ہاتھ اٹھا کر ظاہر کر رہا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، جھوٹا، کچھ نہیں دعا مانگ رہا لیکن یوں ہاتھ اٹھا کر کعبے کے سامنے، تاکہ اپلوڈ کرنا ہے سوشل میڈیا پر کہ کعبے کی چھاؤں میں دعائیں مانگتے ہوئے، کعبے کے پاس دعائیں مانگتے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عمل کا اجر و ثواب کم نہیں ہوگا، یا اس سے عمل کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں کہ بڑے بڑے عملوں کے اجر و ثواب بھی اللہ ریا اور نمود کی وجہ سے ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور 3 لوگوں کو لے کر آیا جائے گا، ایک سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، میرے بندے میں نے تمہیں زندگی دی تھی تم نے کیا کیا؟ میرے بندے میں نے تمہیں زندگی دی تھی تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، میں شہید کہلایا۔ اندازہ لگائیے کہ شہادت اللہ کی راہ میں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے، اگر اس کا عقیدہ درست ہے۔ شہادت، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں شہید ہوا تھا تیری راہ میں۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے جنگ اس وجہ سے کی تھی، تو نے قتال اس وجہ سے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تاکہ تیری شجاعت کے چرچے ہوں، اور دنیا میں وہ چیز ہو گئی، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ دوسرے سے کہے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ میں تقریر کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اچھا قرآن اس لیے پڑھا، تو نے اچھی تقریر اس وجہ سے کی تاکہ تجھے خطیب کہا جائے، تاکہ تجھے اچھا قاری کہا جائے، اور وہ چیز دنیا میں تجھے مل گئی، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تیسرے سے پوچھے گا بندے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال کو ہماری راہ میں کیسے استعمال کیا؟ اللہ میں نے تیری راہ میں مال کو خوب خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہماری رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ فلاں کتنا سخی ہے، کتنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ چیزیں تجھے دنیا میں
تجھے شہرت مل گئی، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالیں، کسان ڈالتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایسی ہے اس کی مثال۔ لیکن اللہ تعالیٰ ریا اور نمود کی وجہ سے بھی اس کی وہ عبادت ضائع کر دے گا۔ طالب علم، علماء، ان کی اہمیت و فضیلت اس قدر ہے، فرمایا فرشتے تک ان کی راہ میں پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چینٹیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن وہیں جہاں ان کے یہاں جب شہرت طلبی آ جائے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے فضیلت والوں کو جب اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اجروں کو ضائع و برباد نہیں کرے گا ریا کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے؟ تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا عملوں میں جو ہے دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ نمبر 3، تیسرا نقصان سوشل میڈیا کا میرے بھائیوں، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عبادتیں ڈسٹرب ہونے لگیں۔ جب سے یہ موبائل آیا، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو انسان کا دماغ بھی عبادت میں نہیں لگتا، بلکہ وہ عبادت کرنے آتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی عبادت ڈسٹرب رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے نیت باندھ کر کھڑا ہوا، امام صاحب اتنی اچھی قرات کر رہے ہیں الحمدللہ، ادھر بیچ ہی میں اس کا موبائل بجنے لگا، اور موبائل میں اب ایسی ایسی رنگ آ رہی ہیں، چائنیز موبائل، پوری مسجد گونج رہی ہے۔ اب خود کی بھی عبادت ڈسٹرب ہو رہی ہے اور باقی نمازیوں کی بھی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے۔ اور تقوی اس قدر ہے، پرہیزگاری اس قدر ہے کہ موبائل نکال کے بند نہیں کر سکتا، بند نہیں کر سکتا، موبائل پوری نماز میں بجتا رہے گا، لیکن یہ بند نہیں کر رہا۔ ارے میرے بھائی، پہلی بات تو موبائل کو پہلے ہی بند کر دینا چاہیے، پہلے ہی آف کر کے نماز میں آنا چاہیے۔ لیکن اگر بھول گئے ہیں، درمیان میں موبائل بجنے لگا تو موبائل کو نکالیے اور آف کر دیجئے، فلائٹ موڈ پہ لگا دیجئے، کاٹ دیجئے رنگ۔ لیکن اس کے پاس اتنا تقویٰ ہے کہ نہیں، موبائل نہیں نکالوں گا، موبائل بیل نہیں کاٹوں گا، سب کی عبادتیں خراب کر رہا ہے، اپنی عبادت بھی ڈسٹرب، دوسرے کی عبادت بھی ڈسٹرب۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال کر آیا ہے، اب آ گیا نماز میں کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا دماغ وہاں پر لگا ہوا ہے۔ جی میں پوسٹ کر آیا تھا، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوگا، یہ اس کے دماغ میں نماز کے دوران گھوم رہا ہے۔ فلاں کی پوسٹ پر تبصرہ کر کر آیا ہوں، کمنٹ کر کر آیا ہوں، اس نے میری کمنٹ کا کیا جواب دیا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، سب اس کی دماغ میں گھوم رہا ہے۔ تو جب سے یہ موبائل آیا، اینڈرائڈ موبائل، جب سے سوشل میڈیا کا دورہ ہوا، اس نے نوجوانوں میں مقبولیت پکڑی، یہ نوجوانوں کے ساتھ سوشل میڈیا چمٹ گیا، تب سے عبادتوں میں بھی ڈسٹرب ہونے لگا۔ حال یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہی موبائل نکال کر فوراً چیک کرتا ہے، کیا ارے بھائی کیا ہوا یار؟ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سلام پھیرتے ہی دیکھ رہا ہے کہ قبولیت کا میسج آیا یا نہیں، نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ارے اتنی کیا جلدی ہے بھائی؟ اطمینان سے تسبیح پڑھو، اطمینان سے تسبیح پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھو، مسجد سے جاؤ، دیکھ لینا موبائل، کون سی اتنی جلدی ہے، کیا چھوٹا جا رہا ہے؟ لیکن نہیں، سلام پھیرا، تسبیح وغیرہ کوئی یاد نہیں، بس جلدی سے موبائل نکال کر چیک کر رہا، جی ہاں یہ پوسٹ کر کر آیا تھا، کیا ہے اس پہ؟ عبادتیں ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ یہ بیماری لگ گئی ہے، بیماری۔ سوشل میڈیا، یہ موبائل اب انسان نہیں چلا رہا، ہمارا نوجوان نہیں چلا رہا میرے بھائیوں، موبائل اس کو چلا رہا ہے، موبائل اس کا مالک بن گیا ہے۔ اس نے موبائل کو نہیں خریدا بلکہ موبائل نے اس کو خرید لیا ہے، موبائل نے اس کو خرید لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اب سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط سے کام لیجئے۔ سوشل میڈیا کا استعمال، یہ اینڈرائڈ موبائل اگر عبادتوں کے لیے فتنہ بن جائے، اگر عبادتوں کو ڈسٹرب کرنے لگے تو پھر اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنی عبادتوں کے خلل کو اس سے بچائیے۔ اپنے دماغوں کو سکون میں رکھیے کہ کوئی بات نہیں، موبائل جا کر استعمال کر لیں گے، گھر جائیں گے، دکان پر جائیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لوں، تسبیح پڑھ لوں، دعائیں مانگ لوں۔ تو عبادتوں کو ڈسٹرب مت ہونے دیجیے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان، جو بہت بڑا نقصان ہے، اس پر ماں باپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے اندر فکر مندی لانے کی ضرورت ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا میرے بھائیوں، گناہ آسان ہو گیا۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کا گناہوں میں مبتلا ہونا آسان ہو گیا۔ وہ تنہائی میں ہے، کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ وہاں پر غلط قسم کی اپنے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے نوجوان یاد رکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا اس وقت بھی گناہوں سے وہ بچے جس طریقے سے جلوت میں بچتا ہے، جس طریقے سے سب کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے، اسی طریقے سے تنہائی میں بھی بچے۔ لیکن سوشل میڈیا نے گناہ کو آسان کر دیا۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ناجائز تعلقات بڑھ گئے، ناجائز دوستیاں بڑھ گئیں۔ پہلے ان چیزوں میں ملوث ہونے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن اس موبائل نے، اسمارٹ فون نے، اس سوشل میڈیا نے ان ناجائز دوستیوں کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ اور شیطان اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو ناجائز دوستیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح نیت سے جاتا ہے سوشل میڈیا پر، ہماری بہنیں درست نیت کے ساتھ سوشل میڈیا جوائن کرتی ہیں، لیکن شیطان اس طریقے سے ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے کہ ماں باپ جن کا یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری بیٹی گناہوں میں ملوث ہو جائے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس موبائل کے ذریعے کس طریقے سے ناجائز دوستی میں گرفتار ہو گئی ہے۔ بیٹا کس طریقے سے ناجائز دوستی میں گرفتار ہو گیا ہے، کس طریقے سے اس نے نامحرموں سے دوستی کر لی ہے۔ اس کا ماں باپ کو تب احساس ہوتا ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکیاں بیچاری وہ صحیح نیت سے جائیں گی، سوشل میڈیا جوائن کریں گی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا پر بھیڑیے ان کے انتظار میں ہیں۔ لہذا شیطان ورغلاتا ہے، شیطان نوجوانوں کو مائل کرتا ہے ان کی طرف، ان کو مائل کرتا ہے ان کی طرف۔ اس نے دین کی کوئی پوسٹ لکھ دی، کوئی دینی چیز ڈال دی، تو یہ ہمارا نوجوان ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا لکھا ہے، ارے بھائی گناہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب یہاں پر اپنے آپ کو نہیں روکو گے تو پھر اگلا قدم ناجائز دوستیوں کا ہے، وہاں تک آپ بڑھ جاؤ گے۔ لہذا شروعات یہاں سے کہ بھئی کیا لکھا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم بھی تو لکھ رہے ہیں، ہم بھی تو علماء ہیں، ہمیں نہیں، ہماری کوئی حوصلہ افزائی نہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس نے ڈال دیا سر میں درد ہے، اللہ آپ کو شفا دے، کیا ہو گیا، خیریت ہے، یہ وہ تمام، کیا کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے۔ ان باکس میں جا کر، پرسنل میسج میں جا کر السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، وہ بیچاری دیندار۔ پھر دوسرے نے السلام علیکم، جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہو بڑا مفتی بن گیا، سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہم بیٹے ہمیں سلام کر بھائی، ہم دیں گے سلام کے جواب، ہم دیں گے دینی مسائل کے جواب۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان اس کو لے کر جا رہا ہے، شیطان لے کر جا رہا ہے۔ اور جب ان باکس تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔
تنہائی صرف جگہ میں نہیں ہوگی، ان باکس میں جو تنہائی ہو گئی وہ بھی تنہائی ہے، تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے درمیان۔ اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے رشتے خراب ہو جاتے ہیں شادی کے بعد کتنے رشتے خراب ہو جاتے ہیں جب ایک آدمی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے جس سے شادی کی ہے ماضی میں اس کے فلاں سے تعلقات رہ چکے ہیں، دوستی رہ چکی ہے، وہ اس سے رات بھر کال پہ بات کرتی تھی، میسج پہ بات کرتی تھی، تو پھر یہ اسے برداشت نہیں کرتا، طلاق دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا کتنے شوہر اور بیویوں کے گھر اجاڑنے کا سبب بنا ہے۔ واقعات ہیں، 3 بچوں کی ماں، 4 بچوں کی ماں فرار ہو گئی دوسرے کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ذریعے شناسائی ہوئی، دوستی بڑھی اور فرار ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور یہ دونوں فرار ہو گئے۔ کس چیز کے ذریعے یہ تمام چیزیں ممکن ہوئی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو سوشل میڈیا کے تعلق سے انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو تو پہلی بات استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، انہیں کیا ضرورت ہے فیس بک پر جانے کی؟ اور اگر واٹس ایپ وغیرہ وہ استعمال کر رہی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ موبائل ایک گھر کا عام رہنا چاہیے، کہ وہی ماں کا ہو، وہی گھر میں اور کوئی بھی استعمال کرے، گھر میں رکھا رہے۔ جب آپ پرسنل موبائل دے دیتے ہیں تو یہ فتنے جنم لیتے ہیں، تو لڑکوں کو بھی ایک خاص عمر تک تو دینا ہی نہیں چاہیے، لیکن سمجھداری کے بعد جب وہ 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، دے رہے ہیں تو پھر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں اور کوئی قدم ایسا نہ بڑھائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی بدنامی ہو، ان کی زندگی خراب ہو، جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو۔ تو تیسرا نقصان سوشل میڈیا کا کیا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ گناہ آسان ہو گئے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں سوشل میڈیا کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان کہ سوشل میڈیا جب سے آیا جو قریبی رشتے ہیں وہ دور کے ہو گئے، اور جو دور کے رشتے ہیں وہ قریبی ہو گئے۔ ابھی میں مثال دے رہا تھا پوائنٹ نمبر دوسرے میں کہ یہ سب کی خیر خبر لے رہا ہے، دبئی میں بیٹھے ہوئے فلاں صاحب ہیں ان کی خیریت لے رہا ہے، وہ بیمار ہیں ان کی خیریت لے رہا ہے، سعودی میں بیٹھے ہیں ان کی خیریت لے رہا ہے، ان کو پڑھ رہا ہے، سب وہ امریکہ میں ہے، سب اس کے قریبی ہو گئے جو وہاں بیٹھے ہیں 7 سمندر پار۔ اور اس کے اپنے ماں باپ، اس کے اپنے بھائی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، جن کے سے تعلق رکھنے کی فضیلتیں ہیں، جن سے میل جول رکھنے کی فضیلتیں ہیں، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ قریبی رشتہ دار دور ہو گئے، ان کی سے فکر نہیں۔ چچا بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جانے کا وقت نہیں، خالہ جس کا درجہ ماں کے برابر ہے اس کی عیادت کرنے کا، اس سے ملاقات کرنے کا، ان کے حال چال پوچھنے کا اس کے پاس وقت نہیں۔ ماں باپ کے جن کی خدمت کو فرض کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اپنے اس عمل سے میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کی رضا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ حل من والدیک احد حی، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ دونوں حیات ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ کہا کیا اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو، ثواب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤ والدین کے پاس چلے جاؤ، ان کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے اجر ہے۔ ہجرت جیسا مقدس، جہاد جیسا مقدس عمل اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ارادے سے آئے ہوئے شخص کو واپس کر دیتے ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں، تمہارے لیے اجر و ثواب کے ذریعے تو گھر میں موجود ہیں، جاؤ ان کی خدمت کر لو، جاؤ ان کی خدمت کر لو، وہی تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عزیزوں کو
سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسروں کی فکر ہے، دور والوں کی فکر ہے، وہ اس کے قریبی ہو گئے، اور جو اس کے قریبی ہے، بوڑھا باپ جو اس سے بات کرنے کے لیے ترستا ہے، بوڑھی ماں جو اس سے بات کرنے کے لیے ترستی ہے، جو چاہتی ہے کاش میرا بیٹا محبت سے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دے، میرے ہاتھوں کو تھامے، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی دے، اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے میری بیوی کرے گی، تجھ پہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان ماں باپ کا حق رکھا، وہ اس سے دور ہو گئے۔ بہرحال وہ پورا موضوع ہے ماں باپ کی اہمیت کا۔ تو سوشل میڈیا نے قریبی رشتہ داروں کو دور کر دیا، جن کے حقوق تھے اس میں لاپرواہی برت رہا ہے، اور جو دور کے تھے وہ قریبی ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قریبی ہیں ان کو اپنا قریبی رکھا جائے، بجائے اس کے کہ دور والوں کو اپنا بنایا جائے، قریبی لوگوں کو اپنا بنایا جائے، ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کا 5واں نقصان کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بدعقیدگی، بے سند باتیں اور غلط تحریکات، غلط افکار و نظریات، غلط خیالات پھیلنا آسان ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو اگر کوئی فتنہ تھا تو وہ ایک خاص علاقے میں ہی رہتا تھا، وہاں تک محدود رہتا تھا، وہاں کے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے، کوئی بات نہیں، 2 4 5 6 10 20، لیکن جو بھی مبتلا تھے وہیں کے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے۔ کوئی غلط خیال والا اسکالر آ گیا، کوئی غلط تحریک وجود میں آ گئی، بھائی فتنوں کا دور ہے نا، ایک سے ایک فتنوں کا دور ہے۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث سے چمٹے رہیے، سلف صالحین کے منہج سے چمٹے رہیے، علماء سے تعلق رکھیے، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج کل ایک سے ایک فتنے اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے کہ انسان حدیثوں کا منکر ہو جائے، کہے گا میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے فتنے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانے، کہے نہیں نبی اور بھی آ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے فتنے کہ دجال کا، حضرت عیسیٰ کا منکر ہو جائے کہ وہ نہیں آئیں گے، ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ نے آسمان پر اٹھایا نہیں ہے، اب نہیں آئیں گے۔ تو فتنے رونما ہو رہے ہیں، علماء کو تھامے رہیے، علماء سے رابطہ رکھیے اور ان فتنوں سے بچیے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ فتنے عام ہونا آسان ہو گیا۔ پہلے وقت میں فتنہ جہاں تھا وہیں رہا، اس کا انتقال ہوا، رفتہ رفتہ وہ فتنہ وہیں پر مر گیا۔ اب کیا ہے، انسان اپنے افکار و خیالات کو لے کر ٹیبل لگاتا ہے، کرسی لگاتا ہے، اسپیچ دیتا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے غلط نظریات، اس کے باطل نظریات سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص اچھا خاصا مسلمان، قرآن و حدیث کو ماننے والا، جو مسلمان ہوگا قرآن و حدیث دونوں کو مانے گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتے تو گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے انکار کر دیا۔ بھئی قرآن سے وہ کتنا عمل کر سکتا ہے؟ قرآن میں حکم ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے حدیث میں ہے۔ قرآن میں ہے زکوٰۃ دو، اس کے مسائل کیا ہیں حدیث میں ہے۔ قرآن میں ہے روزہ رکھو، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، کیسے رکھنے ہیں، کیا احکام و مسائل ہیں، سب حدیث میں ہے۔ تو بنا حدیث کے شریعت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دونوں چیزیں دی گئی ہیں، قرآن بھی دیا گیا اور یہ میری سنت، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے پیارے نبی علیہ السلام کے دل میں وحی تھی۔ لیکن ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اچھا خاصا مسلمان تھا، قرآن بھی مانتا تھا، حدیث بھی، اور رات کو وہ بیٹھا اور اس نے گوگل کیا، کچھ منکرین حدیث کے مضامین اس کے سامنے آئے، مضمون پڑھا، پڑھتے ایک مضمون دوسرا مضمون، نیچے کی کمنٹ، صبح تک وہ منکر حدیث ہو گیا، حدیث کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، وہ حدیث صادق آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو تھا نا، شام کو مومن تھا نا، عشاء کے بعد جب بیٹھا وہ تھا وہ گوگل پر اس حال میں کہ اس کا دل ایمان والا تھا، قرآن و حدیث کو ماننے والا تھا، لیکن غلط قسم کے اس کو مضامین مل گئے،
سوشل میڈیا پر غلط قسم کے مضامین اس نے گوگل پر پا لیے، ان کو پڑھتے 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 اس کا دماغ گھوم گیا، اور صبح ہوئی اس حال میں کہ وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا تھا۔ شام کو مومن تھا، صبح کو کافر ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا کے زمانے میں غلط افکار و نظریات کا پھیلنا آسان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا پر ہر لیکچرر کو، ہر بولنے والے کو سن کر اس کے فین مت ہو جایا کرو کہ چلو ارے بہت اچھا بول رہا ہے۔ نہیں، علماء سے رابطہ کرو، علماء سے مشورہ کرو، علماء سے پوچھو فلاں اسکالر ہے کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں، فلاں ہے کیا اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی گفتگو سن سکتے ہیں یا نہیں، تب بچ پائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ جو فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، فتنہ غامدیت ہو، فتنہ مرزائیت ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی رسائی اس تک کیسے ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی ویڈیوز ان تک کیسے پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو کتنے فتنے ایسے ہیں کہ جس کے پھیلاؤ کا سبب یہ سوشل میڈیا بنا۔ اس وجہ سے سوشل میڈیا کے پر جو اصلاحی تحریکات کہہ کر اٹھتی ہیں کہ ہم اصلاحی تحریکات ہیں، یا نئے چہرے سامنے آتے ہیں، تو ایک دم ہوشیار ہو جائیے اور علماء سے رابطہ کر کے پہلے کنفرم کیا کیجئے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ان کو سن سکتے ہیں یا نہیں، ہے نا۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کا 7واں نقصان، اور یہ آخری نقصان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سوشل میڈیا کا، کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا عبادتیں لوگوں کی ضائع ہونے لگی۔ ایک تو ہے عبادتوں میں خلل ہو رہا تھا، ڈسٹرب، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ عبادتیں ہی اس کی وجہ سے چھوڑنے لگے۔ وہ فیس بک پر بیٹھ کر، وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اذان ہوئی اور کب نماز ہوئی، نماز کا اول وقت بھی گزر گیا، نماز کا آخری وقت بھی گزر گیا، اور یہ صرف سوشل میڈیا پر لگا رہا۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس نے موبائل کو 12 بجے تک استعمال کیا، 1 بجے 2 بجے تک استعمال کیا، اور 2 بجے سویا تو اس کی فجر غائب ہو گئی۔ جو شخص 2-2:30 بجے سوئے گا وہ فجر میں کہاں سے جاگے گا؟ فجر میں نہیں جاگ پائے گا۔ پھر وہ کتنے ہی الارم لگا لے، فجر میں اس کی آنکھ نہیں کھلنے والی۔ فجر میں وہ تب جاگتا جب وقت پر سو جاتا۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی عبادتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اس کی عبادتیں بھی ختم ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وہ نماز کہ جس کو ہم موبائل میں مصروف ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، رواہ البخاری۔ فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ پکا ارادہ کیا ایک جگہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں ایک آدمی کو اذان کہنے کے لیے کہوں وہ اذان دے، ایک دوسرے آدمی کو کہوں کہ وہ امامت کرے لوگوں کی، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے آپ نے فرمایا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اب تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ یہ الفاظ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام، جو رحیم ہیں، جو شفیق ہیں، جن کی صفت یہ ہے کہ اپنوں کے ہی لیے نہیں غیروں کے لیے بھی تڑپ اٹھتے ہیں، غیروں کی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکل رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ گھروں میں ان کے آگ لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان اس موبائل کے الجھاؤ میں پڑ کر، ہمارا نوجوان اس سوشل میڈیا کے الجھاؤ میں گرفتار ہو کر اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سوشل میڈیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک اور نقصان سوشل میڈیا کا بتاؤں۔ سوشل میڈیا جب سے آیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے علم، جو اصل علم ہونا چاہیے، اس کی کمی آ گئی۔ لوگ اصل علم حاصل نہیں کرتے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیا کریں گے؟
عالم سے رابطہ نہیں کریں گے، مولانا صاحب سے رابطہ نہیں کریں گے کہ فون کر کے پوچھ لیں یا عالم کے پاس جائیں پوچھ لیں. اب کیا کرتے ہیں؟ خود ہی گوگل کر لیتا ہوں، لہذا مسئلہ گوگل پر ڈالیں گے کہ جی اس کا حل کیا ہے. یعنی اب کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں، شیخ گوگل اس کے لیے سب سے بڑا مفتی بنا ہوا ہے. اب وہ گوگل پر ڈالتا ہے، گوگل اپنے حساب سے رزلٹ دے دیتا ہے. اس پر قادیانیوں کے بھی رزلٹ آ جاتے ہیں، اس پر احمدیوں کے بھی رزلٹ آ جاتے ہیں، اس پر فلاں اور فلاں کے بھی رزلٹ آ جاتے ہیں، باطل نظریات رکھنے والوں کے بھی رزلٹ اس پہ اپیئر ہو جاتے ہیں. وہ ان کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے علم مل گیا، مجھے نالج مل گئی. اس کتنے اسلامی ناموں سے چینل ہیں، لیکن جب آپ اس کا پتہ لگائیں گے کہ یہ انہیں چلانے والے کون ہیں، پتہ چلے گا قادیانی ہیں، پتہ چلے گا وہ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، بلکہ پتہ چلے گا کہ اس کو چلانے والا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. تو جب سے اس کا زمانہ آیا تب سے اصل علم جو اس کو حاصل ہونا چاہیے علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اس میں کمی اور کوتاہی آ گئی. لہٰذا اس تعلق سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ کہیں ہم علم کے نام پر جو ہے گمراہی تو سوشل میڈیا سے نہیں بٹور رہے. غیر مستند چیزوں کا اتنا دور دورہ کہ اللہ کی پناہ، اتنا دور دورہ. ایک شخص لگا دے گا، پوسٹ لگائے گا، ایک پرانا سا بستر ہوگا، تکیہ ہوگا، کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک. اب نیچے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی تمہیں یہ حضور کے بستر کا فوٹو کہاں سے ملا. اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تمہارے پاس یہ فوٹو کہاں سے آ گیا. کوئی پوسٹ لگا دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف، منہ مبارک. اب نیچے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزار دی، مدینہ میں گزار دی، ان لوگوں کے پاس حضور کا نہ بال ہے، نہ نالین ہے، نہ بستر ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ کوئی نہیں پوچھ رہا. تو غیر مستند چیزیں، کچی پکی معلومات ساری کی ساری وہاں پر جو ہے انڈیلی جا رہی ہیں اور نوجوان وہاں سے سمیٹ رہا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا سے وہ کہیں گمراہی تو نہیں لے رہے. لہٰذا اصل علم کی طرف لوٹیں، علماء سے رابطہ کریں، ان سے علم حاصل کریں، ان کی تقریروں سے فائدہ اٹھائیں، کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اور سوشل میڈیا کو بس حسب ضرورت استعمال کریں، یا مستند علماء کو اپنی لسٹ میں جوڑیں جنہیں آپ جانتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ایڈ کریں، انہیں لسٹ میں جوڑیں تاکہ ان کے ذریعے صحیح باتیں آپ تک پہنچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں اللہ اس سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے، خود ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جو یہ وظیفے کے اوپر جو جی کوئی بات نہیں، کر لیں گے. یہ اصلاحی پروگرام ہے، آپ جس کو سوال پوچھیں